مسجد نبی شریف اور بیت اللہ شریف مسجد حرام، اس کے بارے میں بات یہ سنی کہ چونکہ یہ تو سعودی گورنمنٹ اس کو فنڈز کرتی ہے، تو عقل مند لوگ دیکھیں وہ میں کوشش کروں گا کہ تھوڑی سی بات کروں کہ حضرت عائشہ صدیقہ، تو حضرت عائشہ صدیقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ جنت کے جو درجات ہیں وہ ان اکارڈنس ود وزڈم، وہ عقل کے مطابق ہے، اس کی جو ڈویژن اور تقسیم ہے وہ عقل کے اعتبار سے، کہ عقل کے اعتبار سے، وہ عقل کے نا اعتبار سے ہیں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو عمل کے اعتبار سے ہیں، وہ تو عمل کے اعتبار سے ہیں۔ تو فرمایا کہ عائشہ، آدمی عمل بھی اتنا ہی کرتا ہے جتنی عقل ہوتی ہے۔ تو اس کا مطلب اگر یہ کہا جائے کہ وہ عمل کے اعتبار سے ہے تو یہ بات بھی درست ہو سکتی ہے، کیونکہ آدمی عمل اتنا ہی کرتا ہے جتنی عقل ہوتی ہے۔ اب دیکھیے، عقل تو یہ ہے کہ جب وفات ہوئی تو جو ریاض کا جو دے دیجئے، ریاض کا جو، یہ پانی پکڑ لیجئے، یہ بھی ادب ہے، ریاض کا جو شاہی قبرستان ہے۔ اچھا، میں دریافت کر رہا تھا اس وقت شیخ کی حضرت کہ ساری دنیا کے انسان، ساری دنیا کے مسلمان تو تمنا کرتے ہیں بقی کی، اور یہ بادشاہ ہے، تو اس کے لیے بقی کا کیا مسئلہ ہے؟ تو وہ پھر مجھے انہوں نے بعض مشائخ نے ایک جواب تو دیا، یہ جواب بھی بڑا عمدہ ہے، اس سے بڑے اصول اخذ ہوتے ہیں کہ جو آدمی کا عقیدہ ہوتا ہے نا اس کے مطابق وہ عمل کرتا ہے۔ تو وہ عقیدہ یہ ہے کہ انسان اپنے عمل سے بخشوایا جاتا ہے، اور مطلب ہے کہ ایک عقیدت ہوتی ہے، ایک عقیدہ ہوتا ہے۔ اب بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو ایسا عشق ہوتا ہے، احادیث میں تو ہے نا کہ اگر تم مر سکو تو آخر میں مدینے میں آ کے مر جاؤ۔ تو ایک جانب تو یہ پہلو تھا، اور ایک جانب عقل کی جو بات سناتا ہوں، عقل کی بات یہ سناتا ہوں۔ آپ نے کہا یہ شاہ فہد کی بات کہاں سے آ گئی، کہ انہوں نے یہ کہا کہ میں یہ جو حرم شریف کی تعمیر ہے نا، اس کے پیسے پہلے تو بہت ساری حکومتوں میں سے ٹرکی بھی تھا، انہوں نے کہا کہ ہم سے بھی لیے جائیں۔ مقصد یہ تھا کہ ہمیں کیوں محروم کیا جائے۔ یہ بات ساری میری مدینہ منورہ میں میں سن رہا ہوں کہ ہمیں کیوں محروم کیا جائے، ہمیں کیوں محروم کیا جائے۔ تو انہوں نے اس بات کو تسلیم نہیں کیا۔ اس میں جارڈن بھی تھا، اس میں آپ کو پتہ ہے یہ جو عرب سٹیٹس ہیں، قطر، وہ تو بڑی بے شمار کے لیے حضرت یہ تو مساجد ایسی بنا دیتے ہیں کہ اتنی، تو مدینہ منورہ کی مسجد نبی، اس کے لیے تو وہ اپنی جان بھی دے دیں، اپنے کپڑے بھی اتار کے دے دیں، ایسی بات کوئی نہیں ہے۔ اچھا، شاہ فہد نے قبول نہیں کیا۔ تو جو بات اصل میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اصل وہ یہ تھی کہ پھر یہ مسئلہ تھا کہ بھی یہ جو گورنمنٹ ہے سعودی، یہ اس کو فنڈز کرے گی۔ شاہ فہد نے اس کی تعمیر میں 1 روپیہ بھی نہیں لیا، اور اپنا جو ذاتی روپیہ تھا اس میں سے یہ تعمیرات کی۔ اور دیکھ لیجئے، میں کبھی سوچتا ہوں، حضرت میں نے جانا تھا، مطلب ہے جب میں پہلی دفعہ گیا تو بیت الخلاء تو ایک مشقت سی تھی، آپ یقین جانیے، دسترخوان رمضان کا لگا ہوا ہے، اور روزہ کھلنے سے 15 منٹ پہلے آدمی کو پیشاب کا تقاضا آ گیا، آپ بھاگ کے جائیں، اور اتنی نیچے بیسمنٹس میں جانا ہے، ایسے ایسکلیٹرز وہ جو آپ کو معلوم ہے،
اور اس کے بعد پھر نیچے اور جناب اتنے وہ آرام سے واپس ہو کے، کوئی وضو کا مسئلہ نہیں ہے، کوئی حضرت یہ تو صدقہ جاری ہے. میں نے ایک ساتھ میں مجھے کہا کہ میں نے پیسے صدقہ جاریہ، وہ مشقت ہو، میں نے رکھ چھوڑے. اب جہاں وضو خانے بنے میں نے ادھر لگا دی، میں نے کہا تو صدقہ جاریہ. اچھا یا مسجد ہو ایسا. اس کے بعد پھر وہاں سے اسی طرح بھاگ کے تو ادھر چلے جائیں. یعنی اس وقت بھی میں شاہ فہد کو دعائیں دیتا تھا. اب دیکھیے یہ کتنی، وہ جو میں نے بات کی نا کہ آدمی عمل بھی اتنا ہی کرتا ہے جتنی اس کی عقل ہوتی ہے. اب عقل کی بات سنیے کہ اس نے وہاں کے مشائخ کی زبانی کہ اس نے ایک پیسہ بھی تعمیرات، اصل تعمیرات تو شاہ فہد کی ہے نا جی، ایکسٹینشن، اور ادھر بھی یہ اس تعمیرات میں شاہ فہد نے ایک پیسہ بھی گورنمنٹ کا، سعودی گورنمنٹ کا یا باہر کا نہیں لیا اور کما گیا. اب حضرت دیکھیں شاہ فہد کے گناہ، جو چلا جائے تو اس کے گناہ تو نہیں مینشن کرتے نا، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں ہم کیا جانے شاہ فہد کے گناہ. حضرت ایک ترازو میں وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ نہیں وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ نہیں وَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ. حضرت ایک پلڑے میں اس کے ڈال دیجئے وہ جو خفت وہ ڈال دیجئے، اور دوسرے پلڑے میں حرم شریف، بیت اللہ شریف، مسجد نبی شریف، حجاج کرام، عمرہ کرنے والے احباب، نماز پڑھنے والے حضرات، ان کے وضو خانے، اور حضرت وہ جو ہر سال جس کی تعداد بلا مبالغہ کروڑوں تک چلتی ہے، لاکھوں تک تو نہیں چلتی، لاکھ تو اس سے مجھے بتایا کہ ابھی خدا کا شکر ہوا کہ اب وہ آئے ہیں ابو بکر، میرے کیا کہتے ہیں اس کو، اب ہم زلفاں نہیں، میرے وائف کے جو سالے، وہ میرے سالے آئے ابو بکر، کہتے 2 لاکھ بنگلہ دیش سے لوگ آئے، اور بنگلہ دیش کو عزت مل گئی ہے انڈیا کی وجہ سے، انڈیا کی دوستی اس کو کام آ گئی، تو 2 لاکھ کہتے ہیں بنگلہ دیشی وہاں پہنچے ہیں. تو حضرت 2 لاکھ تو 10 دن میں تو یہ کروڑوں میں چلے جائیں گے، اور ہو سکتا ہے اربوں میں بھی چلے جائیں، مطلب 365 ڈیز 365 دن کا آپ موازنہ لیجئے. حضرت کیا اللہ جل شانہ کسی کا عمل ضائع کرتے ہیں، کسی کے اجر ضائع کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے، وَمَن يَعْمَلْ، اب یہ بھی پڑھ لیجئے، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. تو وہ تو ذرہ یہ تو یہ دیکھیں آدمی نے کتنی عقل مندی کی بات کی کہ اپنی. اچھا اگلی بات میں آپ کو بتاتا ہوں، اگلی بات جو میں نے آپ کو بتانی ہے وہ یہ ہے کہ اب وہ کرتے کیا تھے کہ بڑی بڑی جو کمپنیز تھے نا ان کو فانوس کے آرڈر دیتے تھے. آپ کو تعجب ہوگا کہ مسجد نبی شریف میں فانوس جو ہے نا کم از کم 20 سال پرانے لگے ہیں، سارے کے سارے شاہ فہد کے آرڈر. اب ہوتا کیا تھا حضرت، بڑی بڑی کمپنیاں، وہ کمپنیوں سے مراد ہے کوئی اٹلی کی کمپنی ہے، کوئی پیرس کی کمپنی ہے، کوئی فرانس کی کمپنی ہے، جو حضرت ڈیزائنر اور ڈیکوریٹرز اور اس کے ماہر ترین افراد ہیں جناب، وہ پتہ کیا کرتے تھے شیخ، وہ پہلے فانوس کے بنا کے پیش کرتے تھے، ان کے مجسمے کیا کہتے ہیں، نمونے جی کیا فرمائیں، ہاں جی، فوٹو ٹائپس کی بنا کے پیش کرتے تھے. حضرت مجھے انہوں نے بتایا کہ فوٹو ٹائپس پہ بھی لاکھوں روپے لگ جاتا تھا، کہ وہ بھی اس میں پھر شاہ فہد خود سلیکٹ کرتا تھا اور پھر اس کو مسجد نبی شریف پہ وہ لگاتا تھا. اور حضرت آپ مجھے بتائیں، ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں کہ اگر بیٹا آپ جائیں ادھر اپنی گاڑی پہ، تو آپ کے یہاں جب ادھر ڈیفینس میں جائیں، ادھر کسی بڑی جگہ پھل والے کی دکان پہ، تو وہ آپ سے پھل ایک مناسب مقدار میں پیسے لے لے گا. اور اگر مثال کے طور پہ ادھر سے کوئی نواب جا رہا ہو لینڈ کروزر پہ، تو وہ بکرے کی قیمت 10 گنا زیادہ بند کر دے گا. اب شاہ فہد کو انہوں نے بکرے کی قیمت جو نا 50 گنا زیادہ، مجھے نے بتایا کہ کمپنیوں نے بڑا کمایا. شاہ فہد نے کہا کماتے پھریں، میں نے تو مسجد نبی شریف میں لگا لی. ہوتا ہے نا حضرت کہ آپ مجھے وہ، میں ایک صاحب کو کہتا تھا کہ یار تم پھل لاؤ نا، تو تم پھل جو ہے نا بڑا مہنگا لاتے ہو، تو سہیل شوکت وہی پھل آدھی قیمت پہ لے آتے ہیں. تو وہ شاہ فہد، اور حضرت پھر ان کی ایک لفظ ہے انگریزی میں ویکنیس کا مطلب کمزوری،
حضرت بیت اللہ شریف ان کی کمزوری، مسجد نبوی شریف ہماری کمزوری، اچھا اور عشق رسول ہماری کمزوری، اس کے بغیر تو ہم جی نہیں سکتے۔ نتیجہ یہ ہے کہ حضرت وہ جو میرا خیال ہے، ایک مثال ہے، اگر حضرت 1 کروڑ کا فانوس ہے نا تو انہوں نے اس فانوس کے پتہ نہیں کتنے اسے لیے، شاہ باپ نے پیسے کو روڑ دیا۔ اب بیٹا تم اور میں تو اس کو اسراف کریں گے اور فقہ کے ترازو پہ تول دیں گے، معذرت کے ساتھ جہاں مجھے آپ معاف کر دینا، لیکن فرشتے اسے کسی اور ترازو میں تولیں گے۔ فرشتوں کا ترازو پتہ کیا ہوگا؟ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ دیکھنے کی بات ہے حضرت کہ جب تم اپنے نا دوست کو ایک چیز دیتے ہو، کپ سوٹ ہدیہ کرنا ہے، تو شیخ تم نا اس کو اچھا کر کے دیتے ہو، ٹھیک ہے؟ اور اب آگے سنو، میں لمبی بات نہیں کرتا، اذان ہوگی۔ اب آپ نے نا اپنے شیخ کو سوٹ دے رہے، اصل میں بات سناؤں آپ کو، چلے میرا کیا ہے، زندگی جتنی اللہ جانتے ہیں تو سنانے میں کیا عرض ہے، کہ بعض لوگ چیزیں ایسی ہوتی ہیں ذاتی ہوتی ہیں، آپ بھی زندگی میں نہیں سنا۔ حضرت میں نے نا شیخ کو نا ایک دفعہ کپڑا دینا تھا، اب میں نے شیخ کو ایک دفعہ کپڑے کا سوٹ کا ہدیہ کرنا تھا، تو شیخ میں نا پہلے ایک مارکیٹ پہ رہا، دوسری مارکیٹ پہ رہا، تیسری مارکیٹ پہ رہا، چوتھی فقیروں کو کیا پتا ہوتا ہے دکانیں کیا ہوتی ہیں؟ حضرت میں تو کاٹن پہنتا ہوں، اور جب سے وہ پاشا کا سوٹ آیا وہ میں نے خریدا ہی نہیں کبھی، وہ مجھے ہدیے مل جاتے ہیں۔ اچھا مجھے تو ہمیں کا پتہ شاپنگ کس طرح ہوتی ہے۔ لو حضرت مجھے کسی نے کہا تم سلیم فیبرکس کے پاس چلے جاؤ، سلیم فیبرکس، ویسے میں نام لے رہا ہوں، وہ ایک فیبرکس ہے، لو جی انہوں نے کہا لیبرٹی میں وہاں گیا تو انہوں نے مجھے ایک کپڑا دیا، نہیں 200 روپے یا 300 روپے میٹر، 300 روپے میٹر، میں کہا نو نو نو، میں تو شیخ کے لیے خریدنا، میں اس کی کبھی سفیدی دیکھوں، انہوں نے کہا پتہ نہیں انہوں نے کس کے لیے کپڑا خریدا ہے، میں کہوں یہ وائٹ نہیں ہے، اس کے اندر یہ سنو وائٹ ہونا چاہیے، یہ برف کی طرح وائٹ ہونا چاہیے، یہ سخت ہے، یہ نرم نہیں ہے، وہ یہ وغیرہ 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 ہے۔ تو حضرت وہ کروڑ پتی تھے میرے شیخ، تو حضرت میں نے کیا کیا، اس نے کہا جی آپ ٹھہر جائیں ادھر، آپ اوپر چلے جائیں۔ حضرت جب میں اوپر گیا نا تو آپ یقین جانیے گا، وہ تو سلیم فیبرکس ہے نا، سارا حضرت اوپر کا مطلب پتا کہتا ہے 1 2 3 چوتھی منزل میں مجھے وہ لے گئے، حضرت وہاں کوئی ایک بندہ بھی نہیں تھا، حضرت وہاں مجھے لے جا کے انہوں نے کہا یہ لے لو، حضرت میری آنکھیں کھل گئی، سارا سمگڈ مال تھا اور جاپان کا تھا، حالانکہ مطلب فیبرکس میں پاکستان بہت آ رہا ہے، لیکن حضرت وہ جاپان کا کپڑا تھا۔ جب میں نے دیکھا تو مجھے ایسے لگا کہ یار جیسے ایک انسان کہتا ہے کہ یہ تو کوئی جنت کا لباس ہے، انہوں نے، اور اس نے مجھے بتایا، کہتے ہیں آپ کو میں بتاؤں یہ سمگل ہو کے آیا ہے، یہ سمگل ہو کے آیا ہے، تو یہ ہمیں انہوں نے بیچا ہی بہت، حضرت وہ 400 روپے سے آگے میٹر وہ کپڑا تھا، اس زمانے میں 400 تو بڑی اماؤنٹ ہوتی ہے، حضرت وہ میں نے نا کپڑا خریدا اور خرید کے اپنے شیخ کو دیا دیا۔ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ تصوف کی بنیاد ہے انما الاعمال بالنیات، اور آپ کے لیے لفظ استعمال کرتا ہوں آپ دونوں کے لیے ایکسیلنس۔ ایکسیلنس کہتے ہیں کسی چیز کے اندر پرفیکشن، کسی چیز کے اندر اس کی تکمیل کر دی جائے، جیسے کہ فرمایا انک لعلی خلق عظیم، یہ پرفیکشن ایکسیلنس ہے۔ ایک بیٹا لائیے، بیٹا آپ نیچے بیٹھ جائیں شیخ کو اوپر، بالکل۔ تو ایک ہوتی ہے ایکسیلنس، تو شاہ فہد نے ان فانوسوں کو پسند کیا، اس کے ماڈلز کو، اور اس کی پیک کیا۔ اب میں کہتا ہوں حضرت وہ تو کتے کو پانی پلایا تھا، فاحشہ عورت نے، اللہ نے رحم کر دیا۔ مسجد نبی شریف کے لیے اس کی یہ جذبات اور یہ کھلے، تو اللہ تعالیٰ معاملات بڑے کریم ہیں، اور اپنے محبوب کی جو قدر کرے، قدر تو ثابت ہوگی نا حضرت۔ دیکھیں نا ہم 2 نیتیں کرتے ہیں، ایک نیت کرتے ہیں، اصل نیت تو ہے روزہ اقدس کی زیارت کی،
اور بعض کہتے ہیں کہ مسجد کی نیت کرو، آپ کو معلوم ہے، بعض کہتے ہیں اس کی نیت کرو، فضیلت کس کی ہے، اور بعض ہمارے احناف یہ بھی کہتے ہیں دونوں کی نیت کر لو۔ بہرحال مسجد نبی شریف بھی ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی نیت کرنی پڑتی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے قدر کی، قدر، اور بیٹا اسی قدر سے ہی تو اللہ تعالیٰ قدر کرتے ہیں۔ قدر ہوتی قدر سے، جتنی تم اللہ کی قدر کرو گے اتنی اللہ تمہاری، اور اللہ نے گلہ بھی تو کیا نا، گلہ کیا نا، بس اللہ تعالیٰ بندوں نے میری جو قدر کرنے کا حق تھا۔ تو یہ بات ایک ختم ہوگی۔ اچھا، میں نے زندگی میں ذرا بات مکمل کر لوں نا، میں نے زندگی میں کبھی کسی جگہ بھی یعنی کوئی شوقین مزاجی کا اظہار نہیں کیا۔ اب میں آپ کو لطیفہ سناتا ہوں۔ میرے ایک شیخ تھے، بابا فرید گنج شکر کے سلسلے کے تھے، جنرل ضیاء الحق ان سے بیعت تھے، پکی بات، پیر مدے کی ان کا نام تھا۔ جنرل ضیاء الحق کے پریزیڈنسی میں ٹھہرتے تھے، پریزیڈنسی میں ٹھہرتے تھے۔ ضیاء الحق بھی انہی سے بیعت، اور ضیاء الحق ان کا بیٹا ہے، اعجاز الحق بھی انہی سے بیعت تھے۔ اور جنرل ضیاء الحق صاحب کی اہلیہ بھی ان کی بات ہے۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ مجھے نا ضیاء الحق کی اہلیہ نے مجھے کہا کہ میرا جاپان کا ٹور ہے، تو میرے لیے دعا کریں کہ وہ ٹور جو ہے نا وہ پنجابی بولتے تھے، کہتے ہیں نا دیکھو بی بی میں تمہیں گل دسنا، تسی تو اتھے جاؤ گے اپنی پنجابی متے کی، اب تو آپ تسی جاؤ گے تہاڈے ایتھے پروٹوکول ہوئے گا، ایتھے لوگ ہون گے، ایک کام نہ کرو، تسی پنجاب دا ٹور نہ کرو، اور تسی جاپان دا ٹور نہ کرو۔ اچھا پھر ساتھ پتہ کی فرمایا کہ درود شریف پڑھو۔ اچھا پھر میں نے خود پڑھا، مجھے بھی یاد ہے کہ ضیاء الحق صاحب کی اہلیہ بالکل باپردہ تھی، سامنے نہیں آتی تھی۔ ان کا بیان آیا کہ وہ ٹور تو جاپان کا ان کا منسوخ ہو گیا، وہ تو ایسے کوئی کسی کا آرگنائزیشن نے بلایا ہوگا۔ اچھا یہ بیان آیا کہ میں ایک بزرگ سے بیعت ہوں، انہوں نے مجھے درود شریف بتایا ہے، تو مجھے بڑا سکون ملا ہے۔ تو وہ مجھے کہنے لگے کہ تم نا یہاں پر نا ایک وضو خانہ بناؤ، اس کا بڑا اجر ملتا ہے۔ اچھا میں نے سوچا یار ہمارے گھروں کے اندر وضو خانے نہیں ہوتے، وضو خانے نہیں ہوتے ہمارے گھروں میں، وضو کا انتظام ہونا چاہیے۔ اور آپ کو حضرت آپ لوگ شاید آپ کو تو علم ضرور ہوگا، شیخ آپ بھی، کہ بہت سارے مشائخ نے اس بات کا لکھا کہ گھر میں کمرہ نماز کے لیے مخصوص ہونا چاہیے، اور اس کے اوپر انہوں نے جو زیادہ بات کی ہے کہ جو اس کی برکت ہوتی ہے وہ بیان سے باہر ہے۔ ٹھیک ہے شیخ، اس کی آپ تو خیر ہی مدرسے والے لوگ، آپ کو تو مخصوص کی ضرورت نہیں، ادھر سے نکلو ادھر مدرسے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اس کی برکت بڑی ہوتی ہے۔ اچھا انہوں نے کہا وضو خانہ بنائیں۔ اچھا جب انہوں نے وضو خانہ بنایا تو اب میں نے کہا یار میں وضو خانہ بناؤں گا نا، فلاں بھی اعتراض کرے گا، وہ بھی کرے گا، ادھر کرے گا۔ ادھر سے گارڈن تھا، ادھر باغ تھا نا، تو پورا باغ تھا۔ تو میں نے حضرت ایک آرکیٹیکٹ کو ہائر کیا، میں نے کہا وضو خانہ بنا دو، تاج محل بنا دو، اچھا تاج محل بنا دو۔ اب وہ کیا حضرت تاج محل میں کیا کروں، وضو خانے بنانا ہے، ٹوٹیاں لگانی ہے۔ حضرت اس زمانے میں نا جو پیتل کی ٹوٹی آتی تھی نا وہ 40 روپے کی آتی تھی، تو اس نے کہا 160 روپے کی ٹوٹی جو ہے نا وہ ایشیا کی وہ میں لگا دیتا ہوں۔ میں نے کہا نہیں، جو شہر کے اندر سب سے قیمتی ٹوٹی ہے نا وہ لگا دو۔ حضرت اس نے 20 سال کی بات ہوگی، حضرت اس نے نا جو سب سے قیمتی ٹوٹی ہے، اب میں نے کہا یار جو سب سے قیمتی پتھر ہے وہ لگا دو۔ انہوں میری گل سمجھ نہیں آئی، انہیں کہا بھی آخر وضو خانہ بنانا ہے، انہوں چنگا بنانا ہے، انہوں صحیح بنانا ہے۔ میں کہا یار انہوں نا تسی تاج محل بنا۔ اچھا اور جنہ پیسہ لگتا ہے نا اتھے تسی لگا دو، جنہ پیسہ لگنا ہونا تسی لگا دو۔ اچھا وہ میرا ہی مریض سی، حضرت انہیں ایتھے ڈیفینس میں بڑی بڑی کوٹھیاں بنائی، بہرحال انہیں جنہیں ایک وضو خانے تو وچ پیسے لگتے سن نا اس تو انہیں حضرت 4 گنا زیادہ پیسہ خرچ کیتا۔ اچھا پھر بھی میں خوش نہ ہویا، میں کہتا حضرت اور کی کرنا ہے، پتھر ہی لا سکتا، سونا تو نہیں لا سکتا۔ لو جی حضرت او میں وضو خانہ بنا، ہن میں جناب نے گل دسنا، انما الاعمال بالنیات۔ حضرت یہ میرے کو لائے، اچھا اے میں بھی اپنے گھر، اے میں نیت کر لیتی سی اے میں بھی اپنے گھر بناواں گا۔ انہوں نے اچھا ادھر میں کیا بھائی وقار بڑے بھائی وہ آئے نا،
ان کے شاید ہے تو کی کیتا ہے ایت گراؤنڈ سے اچھا ایت اندر ہونے چاہیے نا سارے. بھائی کہا یار یہ تو بڑا اچھا گانا لگتا ہے. حضرت ایک میرے ماموں وہ ملٹری میں تھے, بڑے ماشاءاللہ میں بھی رہے. اوئے شاید ہے تو کی کام کیتا ہے, ایک تو کام تو چنگا کیتا ہے. میں کیونکہ حضرت میں کوئی 30 سال تک نا میں اپنے کمرے دی پالش نہیں کرائی. یعنی پالش مطلب وہ جو کوچی نہیں بیٹا گل کوچی حضرت جو دیواراں گلیاں ہوں گی تو کی کرے گا تسی دسو, کوچی پھیر دیا حضرت میرے ہاں. یعنی 1988 وچ کربلا تے کوئی 2000 حضرت کوئی 11 وچ میں مدینہ منورہ سا تے مینوں بھابی پوچھدی نے کہ بھائی جان وہ مجھے اجازت دے دیں آپ کا کمرہ پینٹ کرا دوں. اس سے پہلے بڑے مجھے بھائی وہ بہن آئے وہ طارق فاروق جو فیڈر سے ان کی بیوی آئے, شاید ہے ان تو پینٹ کرا ہی لے. میں کیا وہ نا میں تینوں تکدا ہی نہیں. حضرت میں واقعی تانوں دساں کہ ایک چھوٹی سی گل ہے بہن جناب, میں کیا یار یہ میرا جڑا اپنا کمرہ ہے نا یار مینوں اپنی آخرت یاد رکھنی چاہیے. قبر جڑا نا وہ دی روشنی چاہیے, اینوں میں کی پینٹ کرانا. تو وہ میں نہیں پھر انہیں جناب پینٹ کرایا. اچھا جی وہ آخری پینٹ ہوا ہے, انہوں بھی کافی عرصہ انہوں بھی بن حساب کتاب بن گیا. تو بات میں عرض کر رہا ہوں کہ اس کو میں نے کہا کہ آپ نا یہ جو ہے نا بہت عمدہ بنا. نتیجہ یہ ہوا کہ اس کو اتنے لوگوں نے فالو کیا اور اپنے گھروں کے اندر یہ بنانا شروع کر دیا. اب حضرت کوئی کہہ سکتا ہے اسراف ہے, یہ ہے عشق الہی اور عشق رسول اور اسلامی شعار سے عشق. اچھا اب یہ ہوا حضرت, اب میں آپ کو بات سناتا ہوں پر کہ سب ایک بات اتنی لمبی میں نے بات کی شاہ فہد سے شروع کر کے اس کے فانوسوں سے. اب میں آپ کو سناتا ہوں. شیخ مجھے نا ٹیلی فون آیا کہ ڈاکٹر صاحب میں نا بول رہی ہوں اور میں آرکیالوجسٹ ہوں اور میں اس ورلڈ کی ٹاپ موسٹ آرکیالوجسٹ ہوں. میں نا مجسمے بناتی ہوں اور میں نے بدھا کا مجسمہ بنایا تھا, اس میں مجھے پرائز ملا, میں ونر ہوں, پرائز ونر ہوں. میں نے بدھا کا مجسمہ بنایا تھا اور میں نے اکثر جو وقت ہے نا وہ مختلف کنٹریز میں گزارا ہے, سعودی عربیہ میں بھی گزارا ہے اور اس کے بعد میں نے چائنا میں بھی, اور مجھے بہت سارے کنٹریز جو نا مجھے کرتے رہتے ہیں. تو میں آپ سے ملاقات چاہتی ہوں. میں نے کہا اچھا تشریف لائیں. تو میں نے کہا کہنے کے لیے کہ وہ میں نے آپ کو گفٹ بھی دینا ہے تو وہ گفٹ آپ کو بہت پسند آئے گا. میں نے کہا اچھا پتہ نہیں کہ بوت بنے ہوں گے. اچھا شیخ وہ جو آئی تھے من کہہ لگی کہ حضرت میں نے نا توبہ کر لی ہے اور میں نے اس کا نا ایک کفارہ ادا کیا ہے. وہ یہ کفارہ بس حضرت اس کو ذرا اٹھا کے اس کو نا اس کو ادھر رکھتے ہیں. اچھا یہ میں نے اس کا کفارہ ادا کیا. اچھا حضرت ایسے ہے کہ میں اس کو لا نہیں سکتی, یہ آپ اپنے بندے بجوائیں. ایک بندہ نہیں 2 بندہ آ جائے گا. اور میں نے کہا گاڑی میں نہیں آئے گا, یہ تو اچھی خاصی اس میں آئے گا. حضرت 2 بندے اٹھا کے نا پھر ادھر اس کو نا انہوں نے ادھر لا کے رکھ دیا. جب ادھر لا کے رکھ دیا نا کہیں گے جی اب آپ مجھے کچھ ذکر بنے اس کو بتائے. دوسرا کہیں گے میں اور کیا بناؤں. میں نے کہا مجھے روزہ اقدس کی جو جالی ہے نا اس میں جہاں معاہدہ شریف پہ سلام کہتے ہیں نا ہینا السلام علی رسول اللہ, یہ حضرت بالکل ایسے ہی لکھا ہوا ہے ہینا. اب تو فوٹو میں بھی تو آ گیا نا ہینا السلام علی رسول اللہ. تو کہنے لگی کہ یہ میں آپ کو نا قیمتاً بنا کے دوں گی. یہ تو اس نے مجھے گفٹ دیا لیکن میں آپ سے لوں گی بہت کم. میں نے کہا کتنے پیسے لیں گی؟ کہتی 4000. میں نے اس کو 4000 دی تھی. میں نے کہا 4000 اس کا ایمان تو بچ ہی جائے, اس کا رخ بدل جائے. اچھا اب حضرت میں نے جب اندازہ لگایا کہ اس کو میں کیا کروں, میں نے کہا یہ دارالقرآن اس کو میں لگاتا ہوں باہر. اب بس بات ختم ہو رہی ہے. میں نے کہا یار سب سے پہلے نا سیل شوکت اس کا مچان بناؤ, اس کو ادب کرو, یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر ہے. تو پھر اس کے اندر میں نے نا ان کو ساری بات بتو کے نا نشان لگا لوں کہ تو انہوں نے وہ جو آپ نے دیکھا ہے وہ آگے جو وہ بنی ہوئی ہے. اب میں نے کہا یار دیکھو اس کے اوپر میں نے اس کو رکھنا ہے لیکن اس کی جو ساری دیوار ہے نا اس کی بیک گراؤنڈ بھی اچھی آنی چاہیے.
تو اس نے کہا جی کہ یہ تو پھر سب سے، میں نے کہا بہترین پتھر جو مارکیٹ میں ملتا ہے وہ مجھے بتاؤ۔ اس نے کہا جی نیچرل پتھر جو بالکل اوریجنل حالت میں آتا ہے اور بہت کم ہے اور اس کی بڑی، میں کہا وہ یہاں لگا دو۔ لگا اس لیے دو کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ رکھنی، تو میں نے کہا یہ لگا دو اس پہ۔ اچھا اس کے بعد شرارتی لوگ میرے پاس آ گئے، کہتے ہیں یار یہ کہتے ہیں دیوار بھی کر لو۔ انہوں نے وہ دیوار بھی کرا دی۔ ان کی حضرت ہے تاڑی جی دیوار ٹوٹی ہے بھی دارالقرآن ہے نا، میں نے ترغیب دینے والے پھر بڑے آ جاندے نا۔ میں کہا یار میں تو نیت دیتی تھی کہ دیکھا انہوں نے میرا خرچہ کروا دیا، کہتے ہیں ایتھے بھی لوا لو نا ایویں ٹھیک ہو جائے گا تھا۔ او حضرت میں انہوں نے اے وہ کام کر رہے ہیں۔ اچھا دوسری گل کی حضرت وہ جڑا جلد رکھنا ہے نا وہ جڑے سامنے ہے نا، میں کیا بھی اے ہن تو آئیں گی ایتھے آ کے نا تم آؤ گے اور تم آ کے نا اب مجھے جو ملتانی جو شاہی قلعے کا جو آرکیٹیکچر ہے نا اس کے مطابق آ کے اس کو تیار کرو۔ یہ میں نے ان کو بھی میں نے بتایا، یہ جو کام کر رہے تھے نا، میں نے کہا یہاں پر نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر رکھنی ہے۔ میں نے زندگی میں کبھی، میں نے کہا میں نے زندگی میں دو جو ہے نا دو عیاشیاں کی۔ ایک عیاشی میں نے کہا میرا وضو خانہ بنا دو، تاج محل بنا دو، اور ایک آج جو آپ دیکھیں تو یہ چھوٹی سی بات میں نے آپ کی خدمت میں کی۔ اور بتانا آپ کو چاہتا ہوں کہ اللہ جل شانہ جو ہے نا، تو اب دیکھیں وہ ایک میں یہ بات کہنا تو نہیں چاہتا لیکن میرے منہ پہ آ جاتی ہے، اور وہ تبلیغی جماعت کی بات ہوتی ہے، نہ چاہتے بھی آ جاتی ہے۔ وہ یہ کہ مطلب مجھے کسی میرے سسر صاحب جو تھے سوانی صاحب نے بتایا کہ وہ ایسے ہی کچھ لوگ جماعت کے آئے، تو انہوں نے جب فانوس دیکھے مدینہ منورہ کے تو ان کے منہ سے نکل گیا کہ یہ تو اسراف ہے۔ بس میں کہ اللہ اکبر، یہ تو سونے کے نہیں، ڈائمنڈز کے نہیں، یہ تو اگر اس کی تعمیر جنت کے جو محلات کی جو برکس ہیں ان کی جو اینٹیں ہیں اس سے کی جاتی تو بھی حق ادا نہ ہوتا۔ تو مجھے یاد ہے میرے سسر صاحب نے کہا یہ ان کے بس انہوں نے کچھ نہیں کہا، انہوں نے کہا یہ مقام محبت سے گر گئے۔ میں نے کہا اس سے بڑا نقصان کیا ہے؟ تو بیٹا اپنے کاموں میں ایکسیلنس، اپنے کاموں کے اندر پرفیکشن، اپنے کاموں کے اندر اخلاص، اور اخلاص کا کمال، اور اخلاص کا کمال کیا ہے کہ جب اخلاص یہ ہے کہ تو عمل کر، میں تھوڑی سی بات کرتا ہوں بس ختم کر رہا ہوں۔ اخلاص کا اخلاص یہ ہے کہ وہ انما الاعمال کہ دار و مدار جو ہے اعمال کا نیات، اور نیات سے مراد ہے کہ نیت کو اللہ کے لیے خالص کرنا، اور نیت میں سے غیر اللہ کی امیزش کو نکالنا، نیت کو پاک کرنا، نیت کو خالص اللہ کے لیے کرنا۔ والعمل الذی یبلغنی حبک، اس عمل کی توفیق عطا فرما کہ جو ظاہر میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابقت میں ہو اور باطن میں بھی حضور کی مطابقت میں ہو۔ اور باطن میں حضور کی مطابقت سے مراد اخلاص ہے، خشیت الہی ہے، عشق الہی ہے۔ وہ عمل کی توفیق عطا فرما کہ جو مجھے بالآخر تیری محبت تک پہنچا دے۔ تو یہ تو ہے انما الاعمال بالنیات کی تشریح، اور یہ تصوف کا پہلا درجہ، اور اس کے بعد جو تصوف کی انتہا ہے اس کے اندر اخلاص جو ہے نا، میں آپ ایک عجیب، آپ نے شاید کبھی اپنے ساتھ سے بھی یہ بات نہ سنی جو میں آپ کو اس وقت کر رہا ہوں، میں نے بھی نہیں پڑھی، یہ ایک حال ہے بندے کا جو آپ کا بیان، اس وقت اخلاص ختم ہو جاتا ہے۔ آپ کہیں گے یہ کیا کہہ رہے ہو، وہ خدا کے بندے، اس وقت اخلاص کا مسئلہ ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اس وقت جب میں آپ میرے سامنے موجود ہیں، ایک تو نا کہ میں نے نیت کرنی ہے اور اس عمل کو آپ کے لیے کرنا ہے، اور ایک ہے کہ آپ تو میرے سامنے آ گئے ہیں، تو اب تو اس میں ناخالص پن کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ اب تو تم اور میں ہوں، ہم دونوں ایک دوسرے کو زیارت کر رہے ہیں، یہ غلط ہو گیا،
بندہ اللہ کی زیارت کر رہا ہے، بندہ پہلے غلط استغفر اللہ، بندہ اللہ کی زیارت کر رہا ہے، اللہ تو علم یعلم بان اللہ یرا، وہ تو کر ہی رہا ہے، لیکن مقصود تو اللہ کی ذات ہے نا۔ تو اس کے اندر اخلاص کا وہ اعلیٰ ترین درجہ ہے کہ جہاں اخلاص کا حصول جو ہے نا وہ ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ اس وقت جب آپ نے ایک بندے کو جو آپ کے سامنے ہے اس کی طرف دیکھ کر، آنکھوں سے دیکھ کر، اس کا مشاہدہ دیکھ کر، اس کے ہاتھ میں وہ آپ نے ہدیہ پیش کر دیا ہے، تو وہاں پر تصور یا نیت تو بات ختم ہو گئی، تو وہ تو آپ کر ہی اسی کے لیے رہے ہیں۔ تو اس لیے جو اس کا اعلیٰ ترین درجہ ہے وہ مشاہدہ ہے، کہ پہلے تو تم کر رہے تھے نیت، اس میں مشاہدہ نہیں تھا، اس میں تم اپنی نیت کو خالص کر رہے تھے کہ میں یہ اللہ کے لیے کر رہا ہوں، اپنی نیت کو اس کو پکار رہے تھے۔ تثبیت من قلب کے حضرت الفاظ ہیں قرآن مجید میں کہ اپنے دل کو نہیں حضرت آپ پڑھیں، تثبیت کا لفظ دل کو پختہ کر کے، جی نہیں یہ علیحدہ ہے آیت ہے وہ، اچھا آپ نہیں حضرت یہ علیحدہ، ایسے اس کو چھوڑ دیتے ہیں، میں بھی اب دوبارہ دیکھیں گے، تو مجھے کچھ پڑھا ہوتا ہے مجھے یاد رہ جاتا ہے، میں بھی ضدی ہوں نہیں چھوڑتا۔ اچھا بہرحال میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اپنے قلب کو مضبوط کر کے اور اپنے قلب کو یعنی اس کے اوپر ثابت کر کے اور تصدیق کرتے ہوئے نا اس کی ایک ہے بات، میں اس کو دیکھوں گا پھر استغفار کر لوں گا، آپ سے بھی معافی مانگوں گا۔ اچھا اب اس وقت جس وقت آپ اپنے قلب کو پکا اور پختہ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ میں نے اللہ کے لیے کیا، اللہ تیرے لیے کیا، غیر اللہ کے لیے نہیں کیا، لا الہ الا اللہ کی ضرب لگاتے ہیں، تو یہ ہے انما الاعمال بالنیات، پہلا درجہ ہے۔ لیکن جب آپ اس کے اوپر چلے جاتے ہیں تو وہ پردے حجاب کھلتے جاتے ہیں، جب پردے حجاب کھل جاتے ہیں تو اس وقت پھر آپ اللہ جل شانہ کی مشاہدہ کرتے ہیں، اس وقت یہ مضمون اخلاص کا ختم ہو جاتا ہے۔ جیسے آپ کو بتاؤں مراقبہ نا، مراقبہ تو مراقبے میں کہتے ہیں اللہ 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 اللہ، اور ایک درجے میں آ کے یہ اللہ اللہ ختم ہو جاتا ہے۔ کس طرح کہ یہ مشاربات ہوتا ہے، مشاربات سے مطلب کیا ہوتا ہے کہ اسم سے مسمى تک، ابھی جو اسم ہے نا وہ ہے اللہ 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 اللہ۔ جیسے دیکھیں میں عرض کرتا ہوں بیٹا آپ کا نام ہے نا محمد سفیان، ایک آدمی کہتا ہے سفیان سفیان سفیان، اور اچانک سفیان سامنے آ جاتا ہے، اس کو دیکھنا شروع کر دیتا ہے تو سفیان کہنا بند کر دیتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ایک آدمی کہتا ہے رانجا 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 رانجا، اور رانجا سامنے آیا تو وہ کہتی ہے رانجا رانجا، ہاتھ پہ ہی رانجا ہو، اس کے اندر جذب ہو جاتی ہے۔ تو اس کا یہ جو مشاربات کے اندر یہ ختم ہو جاتا ہے، یہ جو مراقبہ ہے، یہ جو کیا کہتے ہیں خمسہ، ہم نے حضرت لطائف خمسہ جو ہیں ان تمام کے اندر جو ہے نا آپ یہ کر رہے، قلب آپ کا نا ذکر قلبی ہو رہا ہوتا ہے، ذکر قلبی ان تمام میں ہو رہا ہوتا ہے، اور آپ کا اندر کہہ رہا ہوتا ہے اللہ اللہ اللہ، لطیفہ روح میں بھی اللہ اللہ، ادھر بھی سر میں بھی اخفا بھی، اور لطیفہ نصب میں بھی، یہ ساروں کے اوپر نا اللہ 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 یہ چل رہا ہوتا ہے۔ اور جیسے ہی آپ مشاربات میں داخل ہوتے ہیں تو مشاربات کا مطلب ہوتا ہے حضرت پانی 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 پانی، نمبر غلط ہو گیا، مراقبے کا مطلب ہوتا ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے نا، مراقبے کا مطلب ہوتا ہے پانی 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 پانی، اور مشاربات کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جب آپ پانی پی رہے ہیں تو پانی پانی تو نہیں کر رہے آپ اس وقت تو آپ اسی طرح پھر ایک سٹیج پہ آ کے جس وقت آپ یعنی وہ اخلاص کا اتنا کمال ہو جاتا ہے کہ اس کے اندر سے پھر شائبہ بھی غیر اللہ کا نکل جاتا ہے، اور اس کے اندر ایمان کے اندر کوئی ظلم نہیں رہتا۔ قرآن مجید کی آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں، شرک نہیں ان سے ملتا اس کے اندر، یعنی ایمان میں جو ظلم ہے وہ شرک ہے، اس میں شرک نہیں رہتا۔ یہ وہ جو درجہ ہے نا، یہ ان تعبد اللہ کا انک تراہ، جو اعلیٰ درجہ ہے جس کو صفت احسان کہتے ہیں، اور یہ صفت احسان کے ساتھ نا انسان کی تکمیل ہوتی ہے۔ یہ ان لوگوں کو حاصل ہوتا ہے جو یوسف جیسے ہوتے ہیں،
کہ جو یہ کہتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں اپنے لیے عمل کرنا سکھا دے. وآخر دعوانا الحمدللہ لا الہ الا اللہ 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ 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 اللہ. جزا اللہ عنا محمد ما ہوا. یا اللہ ہمارے احباب کی مغفرت فرما دے. یا اللہ چل کر آنا قبول فرما دے. قلوب کے اندر نور ہدایت داخل فرما دے. ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما. طالبان کی مدد فرما. اللہ تعالیٰ ملت اسلامیہ کو قائم فرما اور اس کی حفاظت فرما. اور جو ملت اسلامیہ کے دشمن ہیں اللہ ان کو دفع دور فرما. جزا اللہ عنا محمد ما ہوا.